السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، شہر کے کچھ نوجوانوں کی جانب سے ایک خوشگوار ادبی پہل ہوئی ہے کہ جدید ترین ذرائع ابلاغ کا استعمال کرتے ہوئے شہر کے ادبا اور شعراء کو ایک بڑا پلیٹ فارم مہیا کیا جائے اور اس طریقے سے انہیں باقی لوگوں کے سامنے متعارف کرایا جائے۔ اس سلسلے کے روح رواں ہیں جناب کلیم جازل صاحب۔ انہوں نے اپنے رفقا کے ذریعے، اپنی پوری ٹیم کے ذریعے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہر 2 ہفتے کے بعد یہ ایک ایسا پروگرام منعقد کرتے ہیں جس میں شہر کے چنندہ شعراء کو مدعو کیا جاتا ہے اور ان کے کلام کی باضابطہ ریکارڈنگ کے ذریعے مختلف سوشل میڈیا کی سائٹس پر ان ویڈیوز کو اپلوڈ کر کے ان شعراء سے دنیا کو روبرو کیا جاتا ہے۔ آج اسی سلسلے میں ہم لوگ یہاں پر حاضر ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں خصوصی طور پر جن شعراء کو مدعو کیا گیا ہے ان میں طنز و مزاح کے مشہور شاعر جناب رحمت اللہ اچانک صاحب، اسی طریقے سے ڈاکٹر امتیاز ندیم صاحب اور محترم اظہر سلیم صاحب شامل ہیں۔ آج کے اس پروگرام کی صدارت شہر کے بزرگ شاعر، بزم اردو کے صدر محترم گمان انصاری صاحب فرمائیں گے۔ آئیے پروگرام کو سیدھے شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل چند باتیں۔ ہمارے شہر میں ادب اور خصوصاً شعری ادب کی ایک طویل اور توانا روایت رہی ہے، لیکن حالیہ ایام میں جبکہ دنیا مختلف ذرائع اور مختلف وسائل میں الجھ چکی ہے، انسان مصروف ہو چکا ہے، ہماری یہ ادبی سرگرمیاں بھی کافی حد تک متاثر ہو رہی ہیں۔ ہمارے شہر میں ادبی سلسلوں کا آغاز بزم ادب سے ہوتا ہے اور اس کے بعد شان ادب اور روح ادب سے ہوتا ہوا بزم اردو، بزم تعمیر اردو، بزم شعر و ادب جیسی بزموں کی صورت میں جاری و ساری رہتا ہے۔ آج ہمارے درمیان بزم اردو کے صدر اور بزم اردو کے جنرل سیکریٹری کے ساتھ ساتھ بزم تعمیر اردو کے جنرل سیکریٹری سعید اللہ شاد صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، جبکہ ریختہ فاؤنڈیشن سے جڑے ہوئے شارد جمال انصاری صاحب آج کے اس ایپیسوڈ میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے پروگرام میں شریک ہیں۔ پروگرام کو رونق بخش رہے ہیں شہر کی مشہور اور معروف ہستی مولانا عبدالحمید فیضی صاحب، اور انہی کے ساتھ ساتھ مولانا سرفراز فیضی صاحب بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑے ہوئے ہیں۔ ناظرین گرامی قدر، اب آئیے ہم اس فہرست سے جڑتے ہیں جن کے لیے آج کی اس بزم کا انعقاد کیا گیا ہے۔ افتخار عارف کا شعر یاد آتا ہے، اب بھی توہین اطاعت نہیں ہوگی ہم سے، اب بھی توہین اطاعت نہیں ہوگی ہم سے، دل نہیں ہوگا تو بیعت نہیں ہوگی ہم سے، دل نہیں ہوگا تو بیعت نہیں ہوگی ہم سے، روز ایک تازہ قصیدہ نئی تشبیب کے ساتھ، روز ایک تازہ قصیدہ نئی تشبیب کے ساتھ، رزق برحق ہے یہ خدمت نہیں ہوگی ہم سے، روز ایک تازہ قصیدہ نئی تشبیب کے ساتھ، رزق برحق ہے یہ خدمت نہیں ہوگی ہم سے، اور اجرت عشق وفا ہے تو ہم ایسے مزدور کچھ بھی کر لیں گے یہ محنت نہیں ہوگی ہم سے، اجرت عشق وفا ہے تو ہم ایسے مزدور کچھ بھی کر لیں گے یہ محنت نہیں ہوگی ہم سے،
اساتذہ کی شاعری کا جو رنگ ہوتا ہے، جو ڈھنگ ہوتا ہے، جو اسلوب ہوتا ہے، جو آہنگ ہوتا ہے، آئیے ہم اس اسلوب و آہنگ سے روبرو ہوں، اساتذہ کی غزلیں سنیں۔ ثروت کا ایک شعر ہے کہ میں سو رہا تھا اور میری خوابگاہ میں سو رہا تھا اور میری خوابگاہ میں ایک اژدہا چراغ کی لو کو نگل گیا۔ تو بڑی شاعری کا کیا مطمح نظر ہوتا ہے، اور بڑی شاعری کس طریقے سے ہمارے تعصبات کو چیلنج کرتی ہے، کیا نئی چیزیں لے کر کے آتی ہے، اس سے ہم آج روشناس ہوں گے۔ اور اس سلسلے کی پہلی کڑی میں بڑے ہی ادب کے ساتھ محترم مولانا اظہر سلیم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لے آئیں اور اپنے کلام سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ مولانا اظہر سلیم صاحب مائک پر۔ السلام علیکم۔ چار مصرع پہلے پیش کر رہا ہوں جی ارشاد عنایت۔ کہ جن کو اپنوں سے بیر ہوتا ہے، جن کو اپنوں سے بیر ہوتا ہے، جن کو اپنوں سے بیر ہوتا ہے ان سے بہتر تو غیر ہوتا ہے۔ جن کو اپنوں سے بیر ہوتا ہے ان سے بہتر تو غیر ہوتا ہے، اور شہر میں رحمتیں اترتی ہیں جب کوئی اہل خیر ہوتا ہے۔ زندگی تیرہ و تاریخ تھی اپنی ایسی، زندگی تیرہ و تاریخ تھی اپنی ایسی، تنگ اتنی کہ ہو جیسے گنہگار کی قبر۔ چند اشعار غزل کے دیکھیے کہ آنکھوں کی راہ چھوڑ کے ہم دل سے روئے ہیں، آنکھوں کی راہ چھوڑ کے، آنکھوں کی راہ چھوڑ کے ہم دل سے روئے ہیں، اور آنسو کے بدلے خون سے دامن بھگوئے ہیں۔ آنسو کے بدلے خون سے دامن بھگوئے ہیں، اور حالات نے جناب کو بے حس بنا دیا، حالات نے جناب کو بے حس بنا دیا، یا پھر کسی کی یاد میں یوں کھوئے کھوئے ہیں۔ حالات نے جناب کو بے حس بنا دیا، یا پھر کسی کی یاد میں یوں کھوئے کھوئے ہیں، اور جب دیکھا جگنوؤں کو تو محسوس یہ ہوا، جب دیکھا جگنوؤں کو تو محسوس یہ ہوا، لیلائے شب نے زلف میں موتی پروئے ہیں۔ اور ممکن نہیں کہ پیار کے پھل سے ہوں بہرور، ممکن نہیں کہ پیار کے پھل سے ہوں بہرور، نفرت کے بیج مزرع دل میں جو بوئے ہیں، نفرت کے بیج مزرع دل میں جو بوئے ہیں۔ بہت اچھا رہا۔ چلیے بس کیجیے، چند اشعار اور سن لیجیے دوسری غزل سے۔ دیوانوں میں جب رنگ جنوں تیز ہوا ہے، دیوانوں میں جب رنگ جنوں تیز ہوا ہے، ان میں کوئی سرمد کوئی تبریز ہوا ہے۔ دیوانوں میں جب رنگ جنوں تیز ہوا ہے، ان میں کوئی سرمد کوئی تبریز ہوا ہے، اور میدان عمل میں فقط ایک اس کا تصور، میدان عمل میں فقط ایک اس کا تصور
ہر گام پہ خود باعث مہمیز ہوا ہے، کیا بات ہے، ہر گام پہ خود خود باعث مہمیز ہوا ہے۔ اور تقویٰ کا زمانہ ہو مولانا، تقویٰ کا زمانہ ہو تو چھٹ جائے خرابات، تقویٰ کا زمانہ ہو تو چھٹ جائے، تقویٰ کا زمانہ ہو تو چھٹ جائے خرابات، رندی میں کہاں، رندی میں کسی سے کہاں پرہیز ہوا ہے۔ بات ہے، تقویٰ کا زمانہ ہے تو چھٹ جائے خرابات، رندی میں کسی سے کہاں پرہیز ہوا ہے۔ اور کم ہی ہے حریصوں کے لیے دولت دنیا، کم ہی ہے حریصوں کے لیے دولت دنیا، کم ہی ہے حریصوں کے لیے دولت دنیا، لالچ کا پیالہ کبھی لبریز ہوا ہے۔ کیا بات ہے، کم ہی ہے حریصوں کے لیے دولت دنیا، لالچ کا پیالہ کبھی لبریز ہوا ہے۔ کیا بات ہے، اور لگتا ہے فضاؤں میں بھی گھولی گئی مستی، لگتا ہے فضاؤں، لگتا ہے فضاؤں میں بھی گھولی گئی مستی، خوب آج کا موسم سرور انگیز ہوا ہے۔ کیا بات ہے، اور آج کا موسم شروع، ہم جیسے فقیروں کی دعاؤں کی بدولت، ہم جیسے فقیروں کی دعاؤں کی بدولت پیدا کبھی خسرو کبھی پرویز ہوا ہے۔ دوسری غزل کے چند اشعار جی اللہ، یہ دیکھیے مطلب جی کہ جیسے حنظل میں حلاوت نہیں دیکھی جاتی، جیسے حنظل میں، جیسے حنظل میں حلاوت نہیں دیکھی جاتی، ویسے ہی عشق میں راحت نہیں دیکھی جاتی۔ جیسے حنظل میں حلاوت نہیں دیکھی جاتی، ویسے ہی عشق میں راحت نہیں دیکھی جاتی، اور دشمنی پیار کی بابت نہیں دیکھی جاتی، دشمنی پیار کی بابت نہیں دیکھی جاتی، اس میں تھوڑی بھی رقابت نہیں دیکھی جاتی۔ کیا بات ہے، اور یہ شعر دیکھیے کہ صدف عجز میں مولانا، صدف عجز میں، صدف عجز میں عزت کے گوہر پلتے ہیں، صدف عجز میں، صدف عجز میں عزت کے گوہر پلتے ہیں، انکساری میں حقارت نہیں دیکھی جاتی۔ کیا بات ہے، صدف عجز میں عزت کے گوہر پلتے ہیں، انکساری میں حقارت نہیں دیکھی جاتی، اور اپنی منزل پہ پہنچنے کے لیے ہم سفروں، اپنی منزل پہ پہنچنے، اپنی منزل پہ پہنچنے کے لیے ہم سفروں، کبھی رستے کی مسافت نہیں دیکھی جاتی۔ کیا بات ہے، اپنی منزل پہ پہنچنے کے لیے ہم سفروں، کبھی رستے کی مسافت نہیں دیکھی جاتی۔ اور یہ شعر دیکھیے مولانا کہ یہ سخاوت کی روایت کے منافی ہے میاں، یہ ثقافت کی، یہ سخاوت کی روایت کے منافی ہے میاں، مانگنے والے کی حاجت نہیں دیکھی جاتی۔ یہ سخاوت کی روایت کے منافی ہے میاں، مانگنے والے کی حاجت نہیں دیکھی جاتی۔ اور یہ یوں ہی چلتا پھرتا شعر ہے کہ جب سے اس ملک میں رشوت کا چلن عام ہوا، جب سے اس ملک میں، جب سے اس ملک میں رشوت کا چلن عام ہوا، کسی عہدے پہ لیاقت نہیں دیکھی جاتی۔
صدف عجز میں عزت کے گوہر پلتے ہیں، انکساری میں حقارت نہیں دیکھی جاتی۔ یہ تھے مولانا اظہر سلیم صاحب۔ مولانا عبدالحمید فیضی صاحب نے آپ کو انعام دیا ہے، یہ رکھیں۔